یہ جمہوریت کہتے ہیں، ہم خلافت کہتے ہیں. جمہوریت نہیں، مجبوریت ہے. سسٹم غلاظت کا یا بدبو کا ڈھیر بن چکا ہے. جب سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی فیلئر ہے تو دیز آر کالڈ بلنڈرز. اگر کوئی آپ کا ایسا بندہ ہے جو ملٹری فرنٹ پہ ویل ایکوپڈ ہے، قرآنک نالج بھی ہے اس کے پاس، تو ویل اینڈ گڈ، ہی شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. تو مسلمان جو ہے وہ میرے خیال میں لکی ہیں کہ ان کی پالیسی واضح ہے. اسلام میں نیشن اسٹیٹ کا کوئی کانسیپٹ، ہم نے اپنے اسلامک ہیریٹیج کو لوگوں تک انجیکٹ نہیں کر پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں اسماعیل قاسم اینڈ یو آر واچنگ دا بلو ٹروتھ. پاکستان تاریخ کے ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس کو بچپن میں سنتے تھے، بڑے ہو گئے پھر بھی اسی اسٹیٹمنٹ کو سن رہے ہیں. مستقبل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک مایوسی نظر آتی ہے. اس سارے معاملات کو ڈسکس کریں گے اور اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا ایکچولی میں پرابلم ہے کیا اور اس کا سلوشن جو ہے وہ کیسے ہمیں مل سکتا ہے. میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب موجود ہیں. آپ ان کو مین اسٹریم میڈیا پہ اکثر دیکھتے ہیں، اینالسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، پاکستان تاریخ ایک نازک موڑ سے گزر رہا تھا، ہے، کیا یہ گزرتا ہی رہے گا نازک موڑ سے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کبھی بھی کوئی نازک موڑ ہوتا ہے. لائف میں ہرڈلس اور ہارڈشپس جو ہے نا، یہ ایک ڈیوائن پرنسپل ہے. ٹھیک ہے، اس کو غلط طور پہ انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. نازک موڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کوئی نیشن ہے، قوم ہے، فرد ہے، جس کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے نا، تو اسے پیریڈ آف ٹرائل سے گزارتا ہے. ٹھیک ہے. پروفیٹس اور میسنجرس کوئی بھی ویل آف نہیں تھے، انہیں اس پروسیس سے گزرنا پڑا. ہاں، آپ اس کو ازیوم کیسے کرتے ہیں؟ اس نازک موڑ جسے آپ کہہ رہے ہیں، جو قوم بھی کہتی ہے، ہم سنتے ہیں، اس میں ویکنس کو اسٹرینتھ بنا لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ایک ڈائگنوسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں. ہمارے یہاں فینومینا یہ ہے کہ ہم کریٹیکل یا ڈسکرپٹیو یا ہسٹوریکل ریسرچ پہ تو فوکس رکھتے ہیں، ڈائگنوز نہیں کرتے، پریڈکٹ نہیں کرتے. جب تک آپ چیزوں کو ڈائگنوز نہیں کریں گے، پریڈکٹ نہیں کریں گے، اور پھر اس کا فیوچرسٹک اسپیکٹ واٹ کین بی، تو اس وقت تک چیزیں حل نہیں ہوتی. قرآن میں ہے ان مع العسر یسرا، ہر ہارڈ شپس کے بعد کمفرٹ زون ہے. بے شک. تو نازک موڑ اس لیے ہے کہ وی آر لیونگ ان اے کمفرٹ زون، اور جب تک ہم اس سے باہر نہیں آتے، ہم اس موڑ سے نہیں نکلتے. موڑ سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہارڈ شپ سے گزر کے اپنی اسٹرینتھ بنا کے اپنی شارٹ کمنگس کو دور کریں، اس سے لرن کریں اپنے پاس سے، تو دین یو ول ہیو ٹو انٹر انٹو کمفرٹ زون. تو پاکستانی قوم کو میں نے حیث المجموع، ایک تو پالیسیز غلط ہیں، پھر ایجوکیشن نہیں ہے، ایتھیکل ایک ڈائمینشن پہ ہم بہت نیچے ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. تو ملٹی سائیڈڈ جو ہے وہ ہمارے پرابلمس ہیں. تو اٹ مینس کہ ہم نے انکاؤنٹر نہیں کیا. نازک موڑ کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے جب موڑ آتا ہے، ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے آگے موڑ ہے، کھائی میں گر نہ جاؤں. تو جب آپ اسٹیئرنگ ایک ہی سائڈ پہ لے کے چلیں گے تو کھائی میں ہی گرنا ہے. اسٹیئرنگ موڑنے والا جو ڈرائیونگ فورس ہے سیٹ پہ، وہ اٹ مینس پالیسی میکرز دے آر ناٹ ویل ایکوپڈ کہ اس کو موڑ بھی سکے. تو موڑنے کا، ٹرن کرنے کا، میرے خیال میں جب فن آ جائے گا تو ہم اس موڑ سے نکل جائیں گے. تو آل ان آل آپ کا خیال ہے کہ پالیسی میکرز ہیں اب تک جو پالیسی میکنگ کی ہے وہ پرابلم ہے؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں، پالیسی میکرز، آپ کا برین ہوتا ہے، ٹیلنٹڈ لاٹ ہوتی ہے. آپ وسلم کے دور میں جب ہم مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہ ایک ٹیمپلیٹ جو آپ وسلم نے دیا تھا، اس میں کیا تھی پالیسی میکنگ؟ پالیسی میکنگ ایک اسلامک اسٹیٹ کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے ڈیوائن لا. ٹھیک ہے، وہ کمانڈمنٹ اللہ کی، ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ کی ہے، اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن آپ وسلم کریں ایز لا میکنگ اتھارٹیز، ایز مینیٹری اتھارٹیز. چاہے وہ لتبین للناس کی صورت میں ایکسپلین کیا آپ نے اپنی وربل سینگز کے ذریعے، پریکٹس کے ذریعے، اور ہے دوسری ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ پالیسی میکنگ ہے کہ رسول جو کچھ تمہیں دے دے لے لیا کرو، جس سے منع کرے رک جایا کرو. تو پالیسی آپ کی، اسلام واحد ریلیجن ہے، اور مسلمان جو ہے وہ میرے خیال میں لکی ہیں کہ ان کی پالیسی واضح ہے. انہیں ڈاکٹرائن قرآن کی صورت میں ملا، اور پریکٹیکل پریزنٹیشن سنت کی صورت میں ملی، اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ خلافت راشدہ ماڈل کی صورت میں ملی. جب سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی فیلئر ہے تو دیز آر کالڈ بلنڈرز. آلرائٹ، انٹرسٹنگ. بلنڈرز تو ہیں ہمارے، تو پھر کیوں بلنڈرز ہیں کہ نوئنگ کہ یہ اتنے آبویس ہیں تو بلنڈرز کیوں کیے جا رہے ہیں اور ریپیٹڈلی دہرائے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں ویسٹرن جو ایک نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے اس کے اندر خود کو منوانا ہے، اس کے اندر ہی رہنا ہے؟ کیا یہ ریزن ہے، یا خود انہیرنٹلی سیلفش ہیں ویسے لیڈران جو ہیں؟ دیکھیں، اسلام میں نیشن اسٹیٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اسلام میں اسٹیٹ بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ. اس کا رول ہوگا، رول آف لا قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، یہ تو کلیئر ہے. اب اس کو جو آج ویسٹ کہہ رہا ہے نا، دیکھیں میگنا کارٹا کو ہی لے لیں. کنگ جان نے
12ویں صدی میں اس کو انڈوس کیا اور چیزیں جو ڈالی، وہ آپ کا ہیومن رائٹس کا چارٹر خطبہ حجت الوداع گلوبل آرڈر تھا، ورلڈ آرڈر. آج ہنری کسنجر اگر ورلڈ آرڈر کی بات کر رہا ہے، کتاب اس پہ لکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دیا. بے شک. میثاق مدینہ آپ کا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف ہیومن ہسٹری ہے، اس کے 63 آرٹیکلز ہیں. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ریاست کی بات کی؟ آج کچھ لوگ ڈرتے ہیں، میں ایک دو سے وہ کہتے ہیں آپ خلافت کی بات کرتے ہیں اسلام کی، تو یہ تو امارات اسلامیہ یا ٹی ٹی پی جو کہہ رہی ہے. واٹ از دا ڈفرنس؟ دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین خلافہ ماڈل اینڈ دا خلافہ اینڈ اسلامائزیشن آف ٹی ٹی پی ایٹسٹرا. میں ایکسپلور کرتا ہوں. ہمارا جو ماڈل ہے خلافہ کا یا اسلامک اسٹیٹ کا، وہ مدینہ کی ریاست ہے، انکلوسیو ماڈل. اس کا کانسٹیٹیوشن ہے میثاق مدینہ، جس کے آرٹیکل جو یہود کے ساتھ بنی اوف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکلوسیونیس کی بات کی. واٹ مینس بائی انکلوسیونیس؟ انکلوسیونیس کہتے ہیں قومی اور ملی ارتباط کو. جتنے بھی سیگمنٹ ہیں سوسائٹیز میں، چاہے وہ ہندو ہیں، جیوز ہیں، کرسچنز ہیں، مسلمز ہیں، ٹھیک ہے، باقی بھی جتنے بھی ہیں، ان سب کو ملا کے ایک نیشنل کانسنسس ڈیولپ کرنا فار دا ڈیولپمنٹ اینڈ دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی. یہ انکلوسیونیس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. فرمایا یہودیوں کو کہ یو ہیو رائٹ آف سٹیزنشپ، رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو پریکٹس اکارڈنگ ٹو یور فیتھ. اور یہ اسلامک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ چاہے وہ گردوارہ ہے، ٹیمپل ہے، گرجا ہے، کچھ بھی ہے، ان کی مقدسات کی حفاظت کرنا. تو یہ ایک ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا کانسیپٹ ہے خلافت میں، کہ پہلے فیسیلیٹیٹ کرو لوگوں کو ٹو دا ڈور اسٹیپ، پھر کوئی جرم کریں تو ریٹریبیوٹیو جسٹس کی طرف آؤ. ہمارا ڈیموکریسی کا یا ان کا پرابلم یہ ہے، یہاں تو خیر جمہوریت نہیں ہے، یہ جبر ہے. یہ ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے جو ویسٹ میں ہے، یہ تو اس کی بھی بگڑی ہوئی شکل ہے. جمہوریت نہیں، مجبوریت ہے، جبر ہے. وہ میں اس میں نہیں جاتا ڈیٹیلز میں کیا کچھ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائٹی کی بات کی انکلوسیونیس کی، اس میں سارے رائٹس. پھر آپ کا سوشو اکانومک آرڈر مواخات ڈکلریشن تھا، ٹیک فرام دا اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور کلاس، جسے قرآن نے کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ان کے مال میں، ویلتھ میں دو لوگوں کا حق ہے، ایک سوال کرنے والا، ایک محرومین جو ڈپرائیوڈ ہے. آج پاکستان میں دیکھ لیں کہ 22-23 کروڑ عوام، وہ دے آر میسنز، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے. وہ ٹیکس دیتے ہیں، اسے میں کہتا ہوں بزنس امپائر آف ایلیٹ کلاس، جسے اسٹیٹس کو کہتے ہیں. تو 22 کروڑ کما کے دیتا ہے، یہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جو ہے نا، ہم پتہ ہے کس چیز کا، ایک عام آدمی 3 لوگوں کا بل پے کرتا ہے. آپ، میں، یہ جتنا کیمرہ مین اسٹاف بیٹھا ہوا ہے، ایک اپنا بل پے کرتے ہیں، ایک ان کا بل پے کرتے ہیں جو بل پے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور تیسرا ہم بل پے کرتے ہیں آئی ایم ایف کا، جو ٹیکسز ہوتے ہیں. آئی پی پیز نے آپ کو، سودی معیشت نے قرضوں میں جکڑا ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 38 کی کلاز ایف ہے، ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل. تو قانون بنے ہوئے 55 سال ہو گئے نا، 73 کا. تو اب دیکھ لیں، ایز ارلی ایز پاسبل آتے آتے 50 سال گزر گئے، ابھی نہیں آیا. ایز ارلی ایز پاسبل کی اس سے ورسٹ ڈیفینیشن میں نے آج تک کی نہیں. تو ایدر یو ریموو فرام دا کانسٹیٹیوشن، اس کو یہ نہ لکھیں ایز ارلی ایز پاسبل، ٹو ایلیمینیٹ ربا کر دیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے نہیں کرنا، تو پھر قیامت تک ٹو ایلیمینیٹ ہوتا رہے. ایز ارلی وہ لکھا ہوا ہے، ہماری جہالت دیکھیں کہ اس کو اپڈیٹ بھی نہیں کر سکے. تو پرابلم جو آپ نے پالیسی میکنگ کا کیا ہے، یہاں تو حلیہ ہی بگڑا ہوا. تو اسی لیے ہم خلافہ ماڈل کی ریاست مدینہ کی کرتے ہیں کہ اس میں مہاجرین ہیو ناٹ تھے، انصار ہیو تھے. وہ ایک سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ تھی. پھر صلح حدیبیہ آپ کا فارن ریلیشن کا ایک ایگریمنٹ تھا، کانفلکٹ کو کیسے پریونٹ کرنا ہے. تو وہ ماڈل جب تک نہیں لاتے، انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے، سیدنا ابوبکر کے دور میں فتنوں کا خاتمہ ہے، سیدنا عمر کی اولیات ہیں، انیشیٹوز ہیں، پولیس ہے، ڈاک ہے، آپ کے ریونیو ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، دنیا کو ایک سسٹم دیا. تو انسٹیٹیوشن بلڈنگ وہی ہوگی. اور اس میں گورننس کا سسٹم ہوتا تھا، عمال، پھر اس میں بی ڈی سسٹم ایکٹیویٹ تھا جو آج نہیں ہے. پیور ڈیموکریسی تو اسلام میں ہے، جس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں، ہم خلافت کہتے ہیں. تو اس کا سلیکشن پروسیس پہ اختلاف ہے. میں آج کلیئر کر دوں، لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں کہ خلافت کو بھی ڈیفائن نہیں کرتے. جمہوریت میں جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ اسلام سے لی گئی، سوائے سلیکشن پروسیس کے، چیک اینڈ بیلنس کے کچھ چیزیں جو خلاف اسلام ہے. باقی ڈیموکریسی ٹوٹل جو ہے، اس میں ایکویلٹی، جسٹس، رول آف لا، پبلک کی فیسیلیٹیشن، ایڈمنسٹریشن بلاک، یہ سارا خلافہ ماڈل سے چوری کیا گیا، کاپی پیسٹ ہے. جیسے میں نے کہا میگنا کارٹا وہ خطبہ حجت الوداع سے لیا گیا.
ہم نے اپنے اسلامک ہیریٹیج کو، کلچر کو، سویلائزیشن کو یوتھ کو لوگوں تک انجیکٹ نہیں کر پائے. ویسٹ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا اور اس کو امپلیمنٹ کیا. آج عمر لاز موجود ہے نا مغربی دنیا. تو پاکستان کے اندر میرے خیال میں ایک نئے سوشو ریلیجس کانٹیکٹ کی بنیاد رکھی جائے. گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے اور ریفارم سے اپنی چلے گا، سرجری ہوگی. کیونکہ جب کینسر آ جائے تو اس آرگن کو کاٹنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں سسٹم غلاظت کا یا بدبو کا ڈھیر بن چکا ہے. اب اسے ڈسپوز آف کریں. اگر گٹر کے اوپر کارپیٹ ڈالیں گے تو ابلے گا تو پھر کارپیٹ بھی گندا ہوگا. باتیں 3 4 5 نکل آئی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہیں. جا کے سوال تو میرا یہی تھا کہ پرابلم اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کر کے پاکستان کے میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ سولوشن کیا. تو آپ کی ڈسکشن سے وہ بڑا آبویس ہے کہ اکارڈنگ ٹو یو اور آپ کی جو کاوش ہے وہ یہ ہے کہ خلافت قائم کی جائے پاکستان کے. دیٹ از اسٹیبلشڈ. خلافت کے جب قیام کی بات کی جاتی تو اس میں ہی بہت زیادہ اسپیکولیشنز ہیں، کوشچن مارکس ہیں، جن کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنا ڈھونڈنا وہ بڑا زیادہ ضروری ہے. میں اس کے اوپر جاؤں گا ان سوالات کے اوپر کہ کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہوگی. اس سے پہلے آپ نے کہا کاٹ کے پھینک دینا ضروری ہے، سرجری ہوگی. یہ سرجری کس کی ہوگی؟ یہ کسی چند لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، پالیسیز کی بات کر رہے ہیں، اداروں کی بات کر رہے ہیں، سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ کین یو ڈیفائن سرجری کہ ہم سرجری کریں گے اور کاٹ دیں گے؟ کس کو کاٹیں گے؟ سرجری سے مراد کاٹنے سے یہ ہوتا ہے، کاٹنے کا نیگیٹو کوئی مطلب نہ لے لے. کاٹا ہمیشہ زخم کو جو ہے نا جب پھیل جائے وہ حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ باقی حصے اس سے محفوظ رہیں. کہ پاکستان کے اندر ایک تو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے اس کی ٹرو اسپرٹ پہ عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو اسلامک پروویژنز ہیں ان کی پریکٹیکیبلٹی، جیسے زکوٰۃ کا، حدود کا نظام ہے، وہ انفورس ہو. مینشن تو ہے قانون میں، وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتا. دیکھیں کارپوریٹ بینک یہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، ربا فری اکانومی نہیں ہونے دیتے. میری پچھلے دنوں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین سے بات چیت ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے ہم نے ساری ریکمنڈیشن دی ہیں. پچھلے چیئرمین نے بھی کہا اور میں نے 10 اسکالرشپ کو کنسلٹ کیا. انہوں نے کہا ربا فری پہ ہم نے پورا اسٹرکچر دیا ہوا ہے. تو ہو آر دا فورسز بیہائنڈ دیٹ جو ایلیمینیشن آف ربا میں رکاوٹ ہے؟ اس میں پھر ایک اسکالر نے بتایا، اونیئر بتایا تھا کہ فلاں فلاں بینک ہے اور وہ اس میں تو کئی دفعہ وہ بریف کیس دے کے کیس کا فیصلہ کروا لیتے. تو اس ملک میں جب تک کیسز بریف کیس کے ہوتے رہیں گے نا ان کے ڈیسیژن، تو بریف کیس کو مائنس کرنا پڑے گا ہر کیس سے. یہ تو آگے جوڈیشل ریفارم. ٹھیک ہے. دوسرا پارلیمنٹ کے اندر آپ کے لیجسلیشن ہے نا مقننہ، ان کا کام ہے قانون سازی. وہ پڑے رہتے ہیں فنڈنگ کے پیچھے، اس میں جو کک بیکس کتنی ہیں، اس میں کتنی ہے. خلافہ ماڈل میں قانون ساز اسمبلی کا ممبر ترقیاتی کام نہیں کروا سکتا. اچھا، لاؤڈ اینڈ کلیئر. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ لوکل گورنمنٹ کا فاؤنڈر اور بانی آپ سلسلہ میں آپ کے دور میں ریاست مدینہ میں لوکل ایڈمنسٹریشن کا پورا کانسیپٹ تھا. 250 افراد تھے، 250 ینگسٹرز بھی. اس میں جو ہے ابو عبیدہ تھے جو ان سب کو لیڈ کر رہے تھے. عمال، نقبا، نوجبا، یہ 3 ٹائٹلز تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ ایک بیت المال کو گارڈ کرتا تھا، اس میں جو کچھ آ رہا ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس. دوسرا لوگوں کی گلی محلے سڑکیں پکی کروانا، ان کے نئے چشمے کھدوانا، راہداری، پھر ان کے ڈومیسٹک ایشوز، نیسیسٹیز آف لائف ان کو پرووائڈ کرنا. تو پورا ایک چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے BD سسٹم دیا ہے. میونسپل ایڈمنسٹریشن پہلی دفعہ ہسٹری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پھر خلافت راشدہ میں اس کی ایکسپینشن ہوئی، مکتب بنوائے گئے لوگوں کی سہولت کے لیے، سارا کام. لیکن قانون ساز اسمبلی کا ممبر وہ اس کا بلدیہ میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور بلدیہ کا ہوتا ہے. یہاں پارلیمنٹ کے ممبران ترقیاتی کام کرواتے ہیں. آپ کا BD سسٹم کیوں معطل ہے؟ ابھی بلدیاتی نظام ہے پاکستان میں ایکٹیویٹ نہیں ہے. جنرل مشرف کے دور میں تھا، اس کے بڑے فروٹس تھے. بیشک وہ ڈکٹیٹر تھے لوگ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ریفارمز لائی ہیں وہ ڈیموکریٹک کلچر میں نہیں آئی. جو ایوب خان کے دور میں ڈیم بنے ہیں آج تک ہم انہیں پہ کھڑے ہیں. خلافت کے آپ کی ڈیبیٹ کے اوپر ہم واپس لے کے آتے ہیں. آپ نے کہا ہم نیشن سٹیٹ کو نہیں مانتے، لیکن 1648 کے ویسٹفیلین سسٹم کا ہم حصہ تو ہیں پریزنٹلی بھی. پاکستان کے اندر ایک خلیفہ جو ہے کسی اور ملک کے کسی اور نیشن کو کیوں قبول ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تب یہ کنفیوژن ہے چونکہ میں سادہ الفاظ میں جاننا چاہوں گا. لوگ اس کو اصل میں لفظوں کے ہیر پھیر میں جاتے ہیں. آپ اس کو خلیفہ کہہ لیں، امیر کہہ لیں، ہیڈ آف اسٹیٹ کہہ لیں، پریزیڈنٹ کہہ لیں. ٹھیک ہے. اگر ہم نے یوتھ کو لوگوں کو سمجھانا ہے تو خلیفہ کا مطلب جو اصل میں ہے وہ پریزیڈنٹ ہی ہے. اسلامک پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے. یہ خلافہ ماڈل ہے. ٹھیک ہے. یہ بہتر ایکسپلینیشن ملی ہے. بہتر ملی ہے نا. چاروں خلفاء پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، ملٹری کمانڈر بھی تھے.
چاروں خلفاء ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے, ملٹری کمانڈر بھی تھے, دین کی سوچ بوجھ تھی. اب میں کسی اسپیسیفک بندے کی بات نہیں کر رہا, کو غلط مطلب لے جائے, ہمارا کسی ادارے یا بندے سے کنیکشن تھے. لیکن ذوالقرنین علیہ السلام کو جو ایک دیوار تعمیر کی ولیجز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, وہاں چین آف کمانڈ تھا. اللہ نے اس بندے کو چنا ذوالقرنین کو جو فارمر تھا, فزیکلی مینٹلی فٹ تھا, اسٹرانگ تھا, کیپیبلٹیز تھی ڈیفenس میکینزم کی. حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا, ان کے اندر بھی کہا کہ یہ چین آف کمانڈ. تو ذوالقرنین, طالوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پولیٹیکل پارٹیز کا کلچر نہیں تھا, چین آف کمانڈ تھی. تو پاکستان میں چین آف کمانڈ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بندہ لائیں جو اپنے سولجرز کو جب بھی بات کرے قرآنک ورسز کوٹ کرے, ان کا ویژن براڈ کرے. ہمارے پاس بڑی مشکل سے ایسے لوگ آتے ہیں. اگر کوئی آپ کا ایسا بندہ ہے جو ملٹری فرنٹ پہ ویل ایکوپڈ ہے, قرآنک نالج بھی ہے اس کے پاس, تو ویل اینڈ گڈ, ہی شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کے سینے میں قرآن بھی ہو, یہ الٹراج ہو سکتا ہے. یعنی ان شارٹ, لیکن جو ہمارا خلیفہ ہوگا وہ باقی امت کا خلیفہ نہیں ہوگا, رائٹ؟ مطلب آپ نے کہا کہ جو پریزیڈنشل فارم آف اسلامک گورنمنٹ ہے, پاکستان کو بیس کیمپ بنائیں. ٹھیک ہے, ملٹری ہیڈ کوارٹر پاکستان آلریڈی ہے حرمین شریفین کا. ٹھیک ہے, وہ اب قریب ہے, سعودی عرب 6 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا, مکہ مدینہ حدیث میں پریڈکشن ہے. تو اس کی ڈیفنس پاکستان کے پاس ہی ہوگا, وہ یہی فوج کریں گے. وہ حدیث میں بھی اس کی پریڈکشنز ہیں کہ حرمین شریفین کی حفاظت یہاں کی فوج اور لشکر ویل ایکوپڈ ہوگا, اور یہ والا لشکر حفاظت کرے گا. اس میں فلسطین کی حفاظت کے بارے میں کوئی کامنٹ ہے؟ اس کی بھی حدیث سے ثابت ہے, یہاں سے لشکر جائے گا. آپ کی فوج, میں فرد کی بات نہیں کر رہا, ایز اے انسٹیٹیوشن, نیوی, ایئر فورس, تو فوج پاکستان اس وقت کون سپہ سالار ہوگا یہ میٹر نہیں کرتا. اسٹریٹجی اور اکوپمنٹس اور انسٹیٹیوشن یہ کیری کرے گا, اور یہی کرے گا. ہمارا ایمان ہے, یہ اس قوم کی اسٹرینتھ ہے. بریوری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, مجھے اس خطے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اقبال نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی. تو وہ پریڈکشن نسائی میں, ترمذی میں, مسند فردوس میں بڑی ڈھیروں پڑی ہوئی. تو اس ٹیریٹری کا جیو پولیٹیکل سینیریو میں دیکھیں نا, مڈل ایسٹ, سینٹرل ایشیا, بیچ میں پاکستان, تو ارد گرد آپ کے انڈیا, رشیا, چائنا, اور پھر آپ دیکھ لیں یو ایس الائز, نیٹوز. تو ہم جس جگہ پہ موجود ہیں, یہ بڑا خطہ. سیریا کی پریڈکشن آپ دیکھیں, عراق کی اینڈ آف ٹائم کی جو دیکھیں, تو اس میں پاکستان کا رول بڑا اہم ہے. آپ مائنس نہیں کر سکتے. میں نہیں کر سکتا, لیکن بات میری وہیں کی وہیں رہی ہے کہ ابھی 40,000 کے قریب فلسطین میں مظلوم نہتے بیچارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا, کہ اس میں شاید پھر ہم کوئی ڈفرینٹ رول پلے کر سکتے تھے ایز پر وٹ یو آر اسٹیٹنگ جسٹ ناؤ. نہیں, وہ مطلب جی جی فلسطینیوں پہ اگر ہم چڑھ دوڑتے ان کی مدد کرنے کے لیے, وہ طریقہ میتھڈ. اور پاکستان, دنیا چاہتی ہے چھوٹی مائنر سٹیجز پہ اس کو یوز کیا ہے. پاکستان کوئی کارتوس نہیں ہے کہ چھوٹی ایکسپیڈیشن پہ جائے, ایک بڑے مارکے کے لیے. لیکن معذرت کے ساتھ 40,000 بچوں کی جانیں, نہیں, چھوٹا میں اس پہ آتا ہوں. یروشلم میں جو کچھ بھی ہوا یا وہاں پہ ہو رہا ہے, دیکھیں اسلامک پرسپیکٹو میں جہاد کس پہ فرض ہے؟ وہاں کے لوگوں کے جن کو گھروں سے نکالا گیا, ایک فلسطینی وہ لڑ رہے ہیں, حماس, الفتح جو. سیکنڈلی, اگر وہ مار کھا رہے ہیں تو پتہ کس کا فرض ہے؟ ٹیریٹوریل باؤنڈریز, نیبرنگ کنٹریز. اس پہ تمام سکول آف تھاٹ کا اتفاق ہے. قصور ایجپٹ کا ہے. اتنی بڑی پاور, سینا کا بارڈر آپ کے ساتھ مل رہا ہے, غزہ کی پٹی کا. آپ وہاں پہ اپنی فورسز یا کم از کم پریشر ٹو ڈیولپ کریں, یا کم از کم جو آئی ڈی پیز وہاں سے ڈسپلیسڈ لوگ ہیں ان کے لیے تو کھولیں نا. پاکستان اتنے دور سے, اس کے لیے لاجسٹیکلی وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے عرب ورلڈ بھی وہ زائنسٹ پلان آف گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں. وہ سارے, وہ لمبی بحث ہو جائے گی, الگ سبجیکٹ ہے پھر کسی دن اس پہ. لیکن پاکستان کا ایک رول ہے, اور فیوچر میں آپ دیکھیں گے اسرائیل آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے سیکنڈ, اور پہلی پاکستان جو ہجرت کے نتیجے میں آئی اسلام کے نام. تو آخر میں انہیں دو کا ٹکراؤ ہو. ہمیں انڈیا کے ساتھ اسی لیے بار بار انگیج کیا جاتا ہے, پاکستان ڈیفیوز ہو, اسٹرینتھ کم ہو, یہاں پہ فالٹ لائنز, پولرائزیشن. لیکن آپ یاد کریں اتنی جنگیں پاکستان پہ مسلط کی گئی, وار اینڈ ٹیرر سب سے بڑی, اس کے ایٹمی اثاثے بھی محفوظ ہیں, فوج بھی, پھر بھی یہ ملک کھڑا ہے. آخر کوئی تو ہے اس کے پیچھے, کوئی مائٹی طاقت. دیٹ از سپریم پاور, اللہ ہے جس نے کچھ کہا. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں. جا کے قرضہ دینا ہم نے 250 ارب کے قریب, خلافت کا نفاذ ہو جاتا ہے, سب کچھ آ جاتا ہے. اس کے اندر کو جو ہم نے قرض دینا ہے دوسرے مطلب عالمی اداروں کا, اس میں کیا پالیسی چینج آئے گی؟ کیا ہمارا پالیسی اور سٹانس آپ کا یہ کہ غوری آیا جائے, یا کوئی اس میں اور لاجک بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض کے, اسلام کے جو ریسورسز ہیں نا, سب سے پہلا ریسورس ہے زکوٰۃ. اچھا, ویری نائس. بے شک زکوٰۃ جو ہے ارکان اسلام میں سے بھی ہے. ہم سب سے پہلے انشور کریں گے بینکنگ سیکٹر کے تھرو زکوٰۃ کو ایکٹیویٹ کر لیں.
لوگ بینکوں سے پیسہ نکال لیتے ہیں، ظاہر ہے حکومت پہ اعتماد نہیں ہوتا، یہ کھا جاتے ہیں. جو لوگ ابھی پچھلے دنوں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے لسٹ بتائی 15 بندے سرکاری جو گورنمنٹ کے خرچ پہ حج عمرہ کرنے کے، یعنی ٹیکس پیئر کے پیسے پہ تو حج بھی عمرہ نہیں ہوتا. یہاں سے آپ موریلٹی کا لیول چیک کریں. پہلے زکوٰۃ کو ایکٹیویٹ کریں، نمبر 1. دوسرا، اسلام میں ہوتا ہے زراعت کا نظام. ٹھیک ہے، پاکستان 5th لارجسٹ کنٹری. آپ ایگرو اکانومی کی طرف کیوں نہیں، ایگریکلچر کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ جب چائنا گیا ہے، رشیا اس کو ٹرائی کر رہا ہے، ایک اس کو ایکوپ کرے. تیسرا، اسلام کے اندر غنائم اور باقی جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو چیریٹی ہے، الحمدللہ اس قوم میں کیپیسٹی ہے. ہم ان تینوں چیزوں کو ایکٹیویٹ کر کے سب سے پہلے جو برڈن ہے ہمارے اوپر قرضوں کا وہ ختم کریں گے. سود بالکل ایلیمینیٹ ہوگا. اور دوسری بات، سود ایلیمینیٹ ہوگا مکمل طور پہ. دیر از نو نیڈ. تو یہ آپ کا بینکنگ سسٹم جو ہے سارا ہو جائے گا، وہ پلان پورا ہے. بینکنگ سسٹم مداربہ مشارکہ ماڈل اسلام کے اکانومک جو کانسیپٹ ہے اس کے مطابق. اچھا، I'm sorry میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اس میں وہ والا تو نہیں ہوگا کہ اسلامک بینکنگ سسٹم آج کل بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی گاڑی لینی ہو تو کہتے نہیں یہ اسلامی ہماری قسطیں، اس میں ہم پروفٹ لے رہے ہیں. کچھ لوگوں نے پیسے لے کے سرٹیفکیٹ دیے اسلامک لگا لے، دیٹ از ناٹ اسلامک. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا وہ کوئی بھی بینک کا میں نام نہیں لوں گا. نہیں، نام ہی ہم کیوں لیں گے، ہم نام کیوں لیں گے. ایک اکانومسٹ تھے، انہوں نے بات کی تو 2-3 بینکس کے ہائی اپس نے مجھے فون کیا، آپ نے نام یہ کیا کر دیا. میں نے کہا آپ کے پاس پروف ہے، مجھے قائل کرنا. کہتے ہیں تو بالکل صحیح بات کریں لیکن ایسے تو نہ کریں. میں نے کہا آپ غلط کر رہے ہیں تو میں ایسے کیوں نہ کروں. آپ اسلام کا نام لے کے ان اسلامک کر رہے ہیں. اب میرا بھی مثلا بینک میں اکاؤنٹ ہے، آپ کا بھی ہے، تو میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، نہ پروفٹ ہے نہ لاس ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی کرنٹ صحیح ہے. 80 پیسے بھی اس میں نہیں بڑھتے. بینک کہتا ہے اسلامک ہے، یہ لے لیں وہ لے لیں. میں کہا کیوں لے لوں، نو تھینک یو. بھگتنا میں نے ہے. نو تھینک یو. قبر میں تو جو گرج پڑیں گے کبھی کسی نے آ کے بتایا کتنی چترول ہوتی ہے، وہ معاملہ ہی سیٹل ہو جائے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. مجھے بتائیں نائب کی جب سلیکشن کا مطلب حوالہ دیتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا مطلب پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایگزامپل ہے، کیا ان کا بھی کوئی نائب بن سکتا ہے؟ مطلب کہ اگر کسی عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے بالکل، میرا جیسا بندہ جو سیکھنا چاہ رہا ہے، تو وہ یہ نائب آئے گا کیسے؟ اس کا کیا ماڈل ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے ماڈل ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہی خلافہ. جو 4 خلفائے راشدین تھے ان کے 3 طریقے تھے انتخاب کے. ٹھیک ہے، میں کلیئر کروں. ٹھیک ہے، لوگوں کو ایک تھا الیکشن، ٹھیک ہے، ایک تھا سلیکشن، نمبر 3 تھی نامینیشن. کن کی الیکشن تھی، کن کی سلیکشن میں کن کی نامینیشن تھی؟ پہلا سیدنا ابوبکر صدیق کا الیکشن، ٹھیک ہے، پھر سیدنا عمر فاروق کی نامینیشن، ٹھیک ہے، پھر سیدنا عثمان والی کی سلیکشن تھی. ٹھیک ہے. تو یہ پروسیس ہے اسلام کے اندر. اس میں سلیکٹ یا نامینیٹ کون کرتا ہے یہ میٹر کرتا ہے. ہمارے ڈیموکریٹک کلچر میں ہر آدمی کا ووٹ برابر ہے. اس میں ایک کنسلٹیٹو کونسل ہوتی ہے اسلام میں جسے کہتے ہیں مجلس شورا، جو ہماری نام نہاد پارلیمنٹ ہے اصل میں. اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپیٹنٹ، جنہیں اسلامک جورسپروڈنس، بیسکس، قرآن حدیث، جو آنسٹ ہوں، لائل ہوں، نان پروفلیگیٹ ہوں اور ویژنری ہوں، کنٹمپریری نالج بھی ہوں، فزیکلی مینٹلی فٹ ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا بی اے کلیئر نہیں آپ ہیڈ آف اسٹیٹ بن جائیں. انتخاب کا طریقہ یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ لے لیں. اب میں بتاتا ہوں. اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کا چیئرمین، اس کے ڈائریکٹرز ممبر جو کمپیٹنٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں. اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آپ کا، اس کا ڈائریکٹر. دعویٰ اکیڈمی کا ڈائریکٹر. 4 صوبائی اوقاف میں جو اسکالرز ریفرل لوگ بیٹھے ہیں وہ ہر یونیورسٹی کا ڈین اور ایچ او ڈی سبجیکٹ کا وہ شورا کے ممبر ہوں گے. اس میں آئی آر کا بھی ہوگا، پول سائنس کا بھی ہوگا، اسلامک اسٹڈیز کا بھی ہوگا، کلچر اینڈ تھاٹ کا بھی ہوگا. آپ سمجھ گئے؟ یعنی جن لوگوں کو اب تک اگنور کیا جاتا رہا وہ لوگ پالیسی میکنگ میں ہوئے کمپیٹنٹ. بالکل ایسے. اب آپ بتائیں خلافہ وہ آگے ایکسپینشن کیسے ہوگی؟ آپ کے صوبوں کے گورنرز وہ ہوں گے، تمام میجسٹریٹ، یہ بیوروکریسی ختم. 30 لاکھ کی گاڑی پہ بیٹھ کے اگر آپ نے غریب کی ریڑھی الٹانی ہے تو اس نظام پہ ہے سی ایس ایس کر کے. نہیں، یہ بیوروکریسی کو ختم کر لیں گے ہم. یہ بیوروکریسی کریں گے. بہت تگڑی نہیں ہے. تگڑی کیسے ہو؟ تگڑی ایران میں نہیں تھی. امام خمینی کو کہا گیا 100 آفیسرز ہیں. انہوں نے کہا کیا اتنے کمپیٹنٹ ہیں تو ان میں سے کتنے کرپٹ ہیں؟ 90. فرمایا نو نیڈ. ینگ لاٹ تیار کی. آج دیکھیں وہ آئی ٹی میں اور باقی چیزوں میں کہاں کھڑے. تو ایران کا آپ نے ذکر کیا، تو ایران میں تو ماسٹر امینی کے باہر نکلنے پہ، ان کے قتل ہونے کے بعد تو وومن رائٹس کے اوپر ایک کیمپین چل گئی تھی. اگر ایران کا ہی ماڈل ریپلیکیٹ ہونا ہے تو وومن رائٹس کا کیا کریں گے؟ ایران کے اندر کم از کم ان کے اندر ایک یونٹی ہے، پولرائزیشن میں. میں خود گیا، ان کی یونیورسٹیز دیکھی ہیں.
ایسے ایسے سافٹ ویئر وہاں کے ینگسٹرز نے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر جنریٹ کر کوئی شک نہیں ہے. ایگزامپل ہے. پھر ان کے اندر چین آف کمانڈ ایسے ابھی پریزیڈنٹ ان کے طیارہ حادثے میں جہاں باغ ہوئی ان کے پوری ٹاپ براس چلی گئی, پینک نہیں کیا. سیکنڈ لاٹ اب الیکشن کے ذریعے آ رہی ہے. پالیسیز ان کے ہاں میٹر کرتی ہیں, وہ ملک کے لیے پیٹریوٹ. ہمارے ہاں یہ بھی سیاستدانوں نے اتنی کرپشن کی ہے کہ لوگوں کا اعتماد ریاست سے اٹھ گیا. ایجوکیشن سسٹم کیسا ہوگا؟ کیا ہم مدارس کا اور یہ جو ہمارا لبرل ایجوکیشن سسٹم ہے ان میں تفریق ہی رہے گی یا ایک سسٹم ہو جائے گا؟ اور ایک سسٹم ہوگا تو کیا وہ خان صاحب والا سنگل کریکولم ہوگا نیشنل؟ نہیں, انہوں نے بگاڑ دیا تھا, تھوڑا مکس اپ کر لیے تھے. جو لوگ اسلامک سائڈ پہ آنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسپرٹیز میں اسکالر بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایکسپرٹیز ہائی لیول تک ہو. اب کسی نے آئی ٹی میں جانا ہے تو وہ ہم روک نہیں سکتے, لبرل ایجوکیشن ہی رہے گی. بالکل رہے گی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بھی تو اب ریلیجیس ایکٹیویٹیز, کلچرل ہیریٹیج پریزرویشن وہ ساری آئے گی. تو اسلام میں ماڈرن ایجوکیشن کو پریفر کیا گیا ہے, چاہے بایولوجیکل سائنسز ہوں, کمپیوٹر سائنس, قرآن کی سائنٹیفک ایکسپلوریشن ہیں, تو اکراس دا بورڈ الحمدللہ وہ بہتر ہوگا. اپوزیشن کا کوئی رول ہوگا اس کے اندر؟ اپوزیشن آپ وسلم کے دور میں مشاورت تھی, غزوہ بدر, احد, تبوک میں اختلاف ہوتا تھا, صحابہ اوپینین دیتے تھے, کبھی اڈاپٹ کر لیتے, کبھی رائے دیتے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, یہ تو قرآن کہتا ہے. مگر آرگومنٹ بیسڈ ہو, شخصیت پہ اعتراض نہ ہو, آرگومنٹ پرنسپل پہ. ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ میں قوم کو بھی یہی کہہ دوں, ہمیشہ کسی کی ذات اور اس کی شکل و صورت یا اس پہ نہ اعتراض کریں, بیانیے اور نیریٹو پہ اعتراض کریں اور دلیل کے ساتھ, بلو دا بیلٹ. This has been a wonderful discussion. مزہ آیا, انجوائے کیے, سیکھا. یہ وہ سوالات تھے جو ایک عام انسان پوچھنا چاہتا ہے. مطلب ہم خلافت کا بات تو کرتے تھے, عام سوال تو بتاؤ بھائی, ایکسپلینیشن تو دو. اور عمر بھائی کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے دل کھول کے ایکسپلینیشن دی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ شو پسند کیا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم جی, اللہ حافظ.